أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. سورۃ الزمر کا یہ دوسرا رکوع ہے جس کی بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. 11 آیتوں پر مشتمل اس رکوع کا آغاز آیت نمبر 10 سے ہو رہا ہے اور اختتام آیت نمبر 21 پر ہوا. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے دین کی بڑی حقیقتوں کا تذکرہ فرمایا جو غور کرنے سے پتہ چلے گا کہ دین کی بنیادیں ہیں. ان میں سب سے پہلی بات جو چلی آ رہی ہے وہ پچھلے مضمون سے مربوط ہے. اللہ تعالیٰ نے آغاز میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس پروردگار نے کائنات کو پیدا کیا، جس نے چاند و سورج کو پیدا کیا اور جس نے خود تم کو ایک جان سے پیدا کیا، تمہارا جوڑا پیدا کیا، تمہارے لیے مویشی پیدا کیے، وہ پروردگار اس بات سے ہرگز راضی نہیں ہوتا ہے کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک کرو، اور وہ تم سے چاہتا ہے کہ تم اس کے شکر گزار بندے بنو، نیاز مند بندے بنو، بات سننے والے بندے بنو. فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، اس کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، وہ اپنی نعمتوں سے تم کو مالا مال کرے گا. اور کفر کرو گے تو کل تمتع بکفرک قلیلا انک من اصحاب النار. تو ٹھیک ہے، اس ناشکری کی روش پر، کفر کی روش پر، اس نافرمانی کے رویے پر کچھ دنوں مطمئن رہو، انجوائے کرو،
لیکن انجام یہ ہے کہ انک من اصحاب النار، جہنم میں جھوکے جاؤ گے۔ جو اس حقیقت کو سمجھ رہا ہے، اس دنیا کی عارضی زندگی کی حقیقت کو سمجھ رہا ہے، آخرت کی ابدی زندگی کو سمجھ رہا ہے، اور جو اس اہم ترین حقیقت سے ناواقف بننا چاہتا ہے، غافل رہنا چاہتا ہے، یہ ہر دو برابر نہیں ہو سکتے۔ ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ انسان دنیاوی اعتبار سے اپنی ذہانت کا چاہے جتنا مظاہرہ کرے، لیکن اگر مقصد زندگی کو نہیں سمجھ رہا ہے تو وہ بہت نادان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار اس بات کی تاکید کی کہ انسان اپنی زندگی کے مقصد سے واقف ہو۔ اس کے لیے انسانی زندگی کے سفر کا آغاز کہاں سے ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام روئے زمین پر کیسے بھیجے گئے، وہاں سے تذکرہ فرمایا۔ پھر دنیا کی زندگی، اس کی حقیقت، کتنی تفصیل قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ پھر انسانی زندگی کا دو قسم کا اختتام، ایک انڈیویجول موت کے ذریعے سے، ایک کلیکٹیولی اجتماعی طور پر قیامت کے ذریعے سے۔ کتنی تفصیل اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمائی تاکہ انسان اپنی حقیقت سے واقف ہو جائے، مقصد زندگی کو انسان پالے۔ جو مقصد زندگی کو پا لیتا ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، اور جو مقصد زندگی کا ادراک نہیں کر پاتا، اس سے غافل ہو کر زندگی بسر کرتا ہے، اس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل، بسا اوقات وہ جانوروں سے بھی گیا گزرا ہوتا ہے۔ جینا، اپنی نسل کو بڑھانا، کھانا پینا اور مر جانا صرف اتنا ہی مطمع نظر ہو کر رہ جاتا ہے۔ لہذا ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون، جو اس حقیقت سے واقف ہے وہ اور جو اس حقیقت سے ناواقف ہے وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کے لیے فرمایا علم سے وابستہ ہو جاؤ، علم سے جڑ جاؤ۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ علم سے وابستگی انسان کو ایسا عالم بناتی ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ یہ علم انسان کے اندر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی خشیت پیدا ہوتی ہے، تقوی پیدا ہوتا ہے، اطاعت پیدا ہوتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو فرمایا اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے امن و قانت آناء اللیل ساجدا و قائما، کہ وہ رات کے مختلف پہر میں، رات کے آغاز میں، شروع میں، درمیانی رات میں، رات کے آخری حصے میں، آخری پہر میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑا ہوا یا اس کے دربار میں سجدہ ریز تم کو نظر آئے گا۔ رات کا آغاز ہوا، مغرب کی نماز آپ نے ادا کی، درمیان رات عشاء کی نماز پڑھنی چاہیے تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بندوں کی مشقت کا خیال رکھتے ہوئے اس کو یہ کہا کہ سونے سے پہلے پہلے پڑھ لو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ رہا کہ دن بھر کی ساری مصروفیات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختم کرتے ہوئے عشاء کی نماز پڑھتے۔ عشاء کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سرگرمی کو پسند نہ فرماتے، بات چیت کو بھی پسند نہ فرماتے، سیدھے آرام کے لیے بستر پر تشریف لے جاتے، کیونکہ آخری پہر اٹھنا ہے اور پھر تہجد ادا کرنا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا دراصل یہ درمیانی رات کی نماز تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو مقدم کر دیا، اس کو تھوڑا سا جلدی پڑھ لینے کی اجازت دی کہ پڑھ کر تم سو جاؤ، آرام کر لو، اور پھر آخری رات میں تہجد، اور پھر جب رات ختم ہونے لگے تو فجر۔ یہ ہے فرمان بندے کی زندگی پر اثر پڑتا ہے عقیدے کا، فکر کا۔ اگر حقیقت زندگی پالے، مقصد زندگی انسان سمجھ لے
تو اس کے اندر ایک عجیب و غریب تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے. اس کی رات پھر غفلتوں کی نظر نہیں ہوتی کہ بستر پر پڑا تو وہ غافل سوتا رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر ایسے جیسے گھیٹیاں اس کے فکر و ذہن پر رکھتی چلی جاتی ہیں. جب وہ اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، صبح نماز پڑھتا ہے، تو فرمایا وہ گھیٹیاں جو شیطان رات میں لگا چکا ہے وہ کھلتی چلی جاتی ہیں. امن و قانت آناء اللیل ساجدا، سجدے میں تم دیکھو گے، قائمن، حالت قیام میں تم اس کو دیکھو گے. اور یہ کیوں دیکھو گے؟ اس لیے کہ یا حذر الآخرہ، کہ آخرت کا ڈر ہے، اس کو احساس ہے کہ قیامت کے دن میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے. یہ احساس اور اللہ تعالیٰ کی سزا کا ڈر اس کے اندر، وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور نعمتوں کی امید بھی ہے کہ پروردگار نوازے گا، عطا کرے گا، اجر ملے گا، نعمتیں ملے گی، جنت ملے گی. یہ دونوں کیفیتوں کے ساتھ وہ رات میں کھڑا ہوا اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے. پوری رات غفلت کی نیند انسان سو لے، بندے مومن پوری رات غفلت کے ساتھ گزارنے اس کو پسند نہیں کیا گیا ہے. بار بار تاکید کی اللہ تعالیٰ نے رات کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے خاص کر لو. اور فرمایا والمستغفرین بالاسحار، وقت سحر اٹھ کر جو روتا ہے اور استغفار کرتا ہے وہ تو ولایت کے مقام کو پہنچتا ہے. اس کی بلندیوں کو تو پھر عام انسان پا لینا یہ مشکل ہو جاتا ہے. لہذا ارشاد فرمان کہ اس کے اندر احساس آخرت بھی ہے، ڈر بھی ہے آخرت کا، اور اللہ کی رحمتوں کی امید بھی ہے. یہ ہے صحیح کمبینیشن جس کی وجہ سے ایک ایمان بنتا ہے. اور پچھلی امتوں میں یہی غلطی ہوئی کہ آخرت کا احساس ختم ہو گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نجات دہندہ سمجھ لیا اور یہ سمجھا کہ بہر صورت وہ بچا کر رہیں گے. تو پھر زندگیوں سے عمل نکل گیا، زندگیوں سے عبادت نکل گئی، تقویٰ نکل گیا، شریعت نکل گئی، منمانی زندگی آ گئی. اور جن کا عالم یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمتوں ہی سے امید رکھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ مہربانی کرنے والا مجبور سا خدا ہے، نعوذ باللہ. تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ان کی زندگیوں میں حرام داخل ہو گیا، ظلم داخل ہو گیا، بے ایمانی داخل ہو گئی، کیونکہ خوف خدا ختم ہو گیا. ارشاد فرمایا اللہ کی رحمتوں کی امید بھی ہو دل میں اور آخرت کا خوف بھی ہو، یہ احساس بھی ہو. ان بطش ربک لشدید، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی بہت سخت ہوتی ہے. یہ دونوں کا جب کمبینیشن ہوتا ہے تو پھر صحیح ایمان وجود میں آتا ہے. ایک صاحب کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا بڑے بیمار ہیں اور بچنے کی امید نہیں ہے، مرض الوفات شروع ہو چکا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو ارشاد فرمایا کیف تجدو، کیسا پا رہے ہو، کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ تو انہوں نے جواب دیا، یہی جواب دیا، جواب یہ دیا گناہوں کی وجہ سے خوف خدا ہے اور نیکیوں کی وجہ سے رحمت خداوندی سے امید بھی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو اس مقام پر اس عقیدے کے ساتھ مرے گا، اس فکر کے ساتھ مرے گا، اس کے لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جنت ہوگی، ضرور وہ بامراد ہوگا، کامیاب ہوگا. یہ ہے صحیح عقیدہ. خوف خدا بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی مضبوط ہے، اس کی رحمتوں سے امید بھی ہونی چاہیے. یہ امید اور خوف کے ساتھ جب بندہ زندگی بسر کرتا ہے تو صحیح ایمان وجود میں آتا ہے. فرما لیکن یہ ساری وہ حقیقتیں ہیں انما یتذکر اولو الالباب، جس کو دانشمند حضرات ہی سمجھ سکتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ جن کے پاس حقیقت زندگی کا علم ہے اور جن کے پاس اس علم کا نتیجہ ہے عبادتوں کی شکل میں، اس علم کا نتیجہ ہے قیام اللیل کی شکل میں، راتوں کو کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی شکل میں، وہ دانشمند ہے. دانشمند وہ نہیں ہے جو مریخ پر اپنے راکٹ پہنچا دے، وہ تو دنیا کے اسباب کو کر رہا ہے، اپنی ذہانتوں کا مظاہرہ کر رہا ہے. لیکن حقیقت میں کامیاب شخص وہ ہے جو اپنے علم کو اللہ تعالیٰ سے جوڑتا ہو، اپنے علم کا اس کی خود زندگی پر اثر پڑتا ہو اور وہ
اللہ تعالیٰ کی بات مانتا ہوں. فرمایا قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم، اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے ایمان قبول کر رکھا ہے، اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. اور تقوی کے معنی ہوتے ہیں، عام طور پر ہم تقوی کا ترجمہ ڈرنے سے کرتے ہیں اور یہ ترجمہ غلط نہیں ہے، لیکن پورا مفہوم بھی نہیں ادا کرتا ہے. اتقوا ربکم، اللہ سے ڈرو، تو پھر خافا کا مفہوم کیا ہوگا، خشیہ کا مفہوم کیا ہوگا، ذرا سوچیے آپ. اتقوا ربکم کا مفہوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا لحاظ کرو، کیونکہ میں ترجمہ اس لیے کر رہا ہوں، میں عرض کرتا رہتا ہوں، اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ واو قاف یا ہے، جس کے معنی وقایتن کے معنی بچاؤ. اور جب اتقا بنتا ہے لفظ تو اس کے معنی تقریباً وہ ہو جاتے ہیں جس کو ہم سیلف ڈیفینس کہتے ہیں، اپنے آپ کو بچانا. کس سے بچانا؟ اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچانا، اس کی ناراضگی سے بچانا. اتقوا ربکم کا مفہوم ہوا کہ اپنے رب کی ناراضگی سے بچو تم. تو اس میں آپ ذرا سوچئے کہ ڈر کا مفہوم محدود ہے، زیادہ مفہوم یہ ہے کہ جو رب ہے، جس کی نعمتوں کی بارش تم پر ہو رہی ہے، جو تم کو زندگی دے رہا ہے، پروان چڑھا رہا ہے، اس کا لحاظ کرو تم، اس کی ناراضگی سے بچو تم، اس کی فرما برداری کرو. کیونکہ فرمایا للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنۃ، جو نیک کام کرتا ہے دنیا میں بھی اس کا نیک انجام ہوتا ہے، اور رہا آخرت میں تو کامیابی وہ مل کر ہی رہتی ہے. لیکن فرمایا جو نیک کام کرتا ہے دنیا میں، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنۃ، اس کے دو طرح سے ترجمے کیے گئے، بڑا فنی چیز ہے. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا، یہاں پر آپ رک کر حسنۃ یوں ترجمہ کر لیجئے کہ جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک کام کیے، حسنۃ آخرت میں ان کے لیے کامیابی ہے. دوسرا ترجمہ دیکھیے، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنۃ، جو نیکیوں پر کاربند ہے، نیک کام کر رہے ہیں، فی ہذہ الدنیا حسنۃ، اس دنیا میں بھی ان کے لیے نیکی ہے، بھلائی ہے، ذکر خیر ہے، اچھا انجام ہے، خاتمہ بالخیر ہے، ایمان پر خاتمہ ہے. تو یہ سارے مفاہیم اس آیت میں آ جاتے ہیں کہ نیکیوں کا اثر ہماری اپنی اس دنیا کی زندگی سے شروع ہوتا ہے اور پھر وہ آخرت تک چلتا رہتا ہے، اور برائیوں کا اثر دنیا کی زندگی ہی میں ظاہر ہونے لگتا ہے. اور اس پر باضابطہ ریسرچ ہوا ہے، جزاء الاعمال کے سلسلے میں کہا گیا ہے کہ مختلف قسم کے ایسے اعمال ہیں جن میں سے بعضوں کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے، بعضوں کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں فرمایا کہ ان اعمال کا برے اعمال ہے تو دنیا میں اس کا اثر پڑنے لگتا ہے، نیک اعمال ہے تو پھر دنیا ہی سے اس کا اثر نظر آنے لگتا ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صلہ رحمی کرتا ہے اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کی عمر طویل کرتا ہے. تو دنیا میں یہ اجر ہے جو نظر آنے لگا. اور فرمایا جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے، والدین کو تکلیف پہنچاتا ہے، تو دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ اس کو برا انجام دکھاتا ہے، اس کی اولاد نافرمان ہو کر اس کے سامنے آتی ہے. تو بہت سے ایسے اعمال ہیں جن اعمال کے سلسلے میں اشارہ کیا گیا ہے کہ دنیا ہی میں اس کے اثرات اس کو نظر آنے لگیں گے، اگرچہ کہ دنیا یاد رکھیے وہ نتائج کا مقام نہیں ہے، نتیجہ یہاں ظاہر ہونے والا نہیں ہے. لیکن جب طالب علم اچھا لکھتا ہے تو کلاس روم میں ایگزامینیشن حال ہی میں اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، چہرے پہ اطمینان ہو جاتا ہے. تو جو دنیا میں اتنی نیکیاں کر جاتا ہے کہ اللہ کی رحمتیں اس کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہے، تو دنیا میں خود ایک اثر نظر آنے لگتا ہے. اور ارشاد فرمایا کہ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، نیکی کرنے کے سلسلے میں اگر تم پر ملک تنگ ہو رہا ہے تو اس ملک کو چھوڑ دو تم. صحابہ کے لیے یہ ہجرت کا اشارہ ہے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب مکہ مکرمہ میں ظلم و زیادتی بہت ہو چکی تھی، اور اس وقت کیفیت یہ تھی کہ اگر کوئی صحن کعبہ میں جا کر 2 رکعت پڑھنا چاہتا تو اس پر
मुसीबतों की बारिश हो जाती, मारा जाता, पीटा जाता, धक्के दिया जाता, निकाला जाता, दुकान लूट ली जाती, घर से उसको निकाल दिया जाता। ये वो मौका था जबकि सहाबा को समझ में नहीं आ रहा था कि दीन पर कैसे अमल करें, और उनमें से अक्सर व बेशतर सहाबा थे जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे कि अगर ये इस्लाम हक है और दीन हक है तो हमको छुप कर इबादत करने की इजाजत न दे, बल्कि हम खुलकर करेंगे, खुल्लम खुल्ला हम करेंगे। लिहाजा जब वो खुले अंदाज में इबादत करते तो परेशानियां होती। अल्लाह ताला ने इशारा फरमाया, हुक्म नहीं दिया, ज़हन साजी की अल्लाह ताला ने, और ज़हनी तौर पर राहें हमवार फरमा दी। वअर्दुल्लाहि वासिअतुन, अल्लाह ताला की जमीन बड़ी वसी है, लंबी चौड़ी है। अल्लाह ताला के दीन के लिए तुमको अपने मुल्क से भी निकलना पड़ सकता है तो निकल पड़ो, ये क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए दुनिया को लंबा चौड़ा बनाया। और दूसरे मकाम पे तो अल्लाह ताला ने साफ इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स हालत नज़ा में फरिश्ते उसकी जान कब्ज करने, रूह कब्ज करने आ जाए और ये कहे दीन पर तुम क्यों अमल नहीं करते थे, और वो जवाब ये दे मुल्क का कानून इजाजत नहीं देता था, तो फरिश्ते उस वक्त कहते हैं कि क्या अल्लाह की जमीन लंबी चौड़ी नहीं थी तो हाजिर फीहा, कि तुम हिजरत कर जाते। अल्लाह के दीन को याद रखिए, हमारी पूरी जिंदगी तरजीहात पर है, तरजीहात पर है। हमारी पूरी जिंदगी हम किसको प्रियोरिटी देते हैं, तरजीह किसको देते हैं, ये है। अगर दीन को तरजीह दे रहा है बंदा तो लाजमी बात है कहीं ना कहीं उसको दुनिया की कुर्बानी देनी होगी, और अगर वो दुनिया को सब कुछ समझता है तो कहीं ना कहीं वो दीन को तरजीह देगा, दीन को दबा देगा, दीन को मगलूब कर देगा। लिहाजा इरशाद फरमाया, वअर्दुल्लाहि वासिअतुन इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। याद रखो कि अल्लाह की जमीन वसी है, लंबी चौड़ी है, और बेशक जो साबित कदम रहेगा अल्लाह ताला उसका अजर बगैर हिसाब किताब देगा। जो साबित कदम रहेगा, सब्र के माने यहाँ जो सब्र का मफहूम है, बल्कि हर जगह जो सब्र का मफहूम है वो बहुत वसी है। याद रखिए, अरबी में सब्र का मफहूम वो नहीं है जो उर्दू में है। उर्दू में तो हम सब्र का जो तर्जुमा करते हैं, जो मफहूम लेते हैं, वो ये कि मुसीबत में फंस गए, निकल नहीं पा रहे हैं तो उस पर सब्र कर लो, और क्या कर सकते। लेकिन अरबी में ऐसा नहीं। याद रखिए, अरबी के एतबार से इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी वजाहत कर दी सूरह बकरा में, जहाँ पे अल्लाह ताला ने बात इरशाद फरमाई, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात। मां तशरीह करते हुए कहा कि सब्र के मानी होते हैं, सबसे पहली चीज अल्लाह ताला की नाफरमानियों से बचते रहना, उस पर साबित कदम रहना। बहुत इम्तिहानात आते हैं, गुनाहों की बड़ी दावत दी जाती है। आपके पड़ोस में बैठने वाला आपसे कहता है मैं ले रहा हूँ पैसे, तुम भी रिश्वत दे लो, क्या हर्ज है। वो तशकील करता है, दावत देता है, समझाता है, लेकिन एक बंदे साबिर ये कहता है कि हरगिज नहीं, मैं अपने मौकिफ पर डटा रहूंगा। तो कभी कभी अपने मौकिफ पे डटे रहने की वजह से क्या होता है, फिर उसके बाद से मुसीबतें आती हैं, मौसूफ का ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये साहब करप्शन नहीं करते, हमारे लिए मुसीबत बनेंगे, लिहाजा दूसरी तरफ सरका दो। दूसरी तरफ भी नहीं, डिस्ट्रिक्ट में, किसी देहात में, गाँव में, जहाँ खाने पीने की भी सहूलियत नहीं है, जीने के लिए मुश्किलात है, वहां ले जाके इनको डाल दो। लेकिन उसके बावजूद जो अल्लाह ताला का नेक बंदा होता है वो साबित कदम रहता है, वो गुनाहों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। और इसके लिए ऐसे बंदों के लिए अल्लाह ताला ने सूरह यूसुफ में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का उसवा बयान कर दिया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुनाह की दावत दी गई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा माअज़ल्लाह, हरगिज़ नहीं, अल्लाह की पनाह, मैं ये नहीं कर सकता। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में डाल दिया गया। जेल में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी जवानी बितानी पड़ी, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने गुनाह में अपने दामन को मुलव्वस नहीं होने दिया। ये है साबित कदमी के गुनाहों से बचने के लिए इंसान जमा रहे। दूसरी बात ये इरशाद फरमाई कि जो नेकियां बंदा कर रहा है उस पर अटल रहे, नमाज़ें पढ़ता है, तहज्जुद का वह आदी है। सर्दी हो गई, रात में ठंडक में वजू करना मुश्किल हो गया, लिहाजा तहज्जुद छोड़ दी, तो सब्र की कैफियत नहीं है, सब्र की कैफियत नहीं। सब्र के मानी ये कि फिर वो सर्दियों की रातों में भी उठे। साबित कदमी के मानी ये कि वो गर्मियों में तपिश वाले रोजे भी रखे, ठंडे ठंडे रोजे रख लिया,
لیکن گرمیوں میں بیمار پڑنے کا بہانہ کر گیا تو یہ ثابت قدمی نہیں ہے. ثابت قدمی کے معنی یہ ہے کہ جو نیکیوں کو بندہ اختیار کرتا ہے وہ ہر حال میں کرتا رہے اور اس کے لیے جتن کرے، اس کے لیے کوشش کرے، اس کے لیے اسباب مہیا کرے. لازمی بات ہے کہ اگر انسان جتن نہ کرے کسی چیز کے لیے، جستجو اور جدوجہد نہ کرے تو وہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی. لہٰذا ثابت قدمی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری پر جمع رہے. اور تیسرا مفہوم وہی ہے جو ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ مصیبتوں میں بھی اللہ تعالیٰ سے لو لگائے رہے، ثابت قدم رہے، گناہوں کی طرف اس کا ذہن نہ جائے، دین سے اکھڑ نہ جائے، مصیبت میں بھی اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم رہے. اگر یہ کیفیت ہے بندے کے اندر تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا انما یوفا الصابرون، ایسے ثابت قدم بندوں کو ہم پورا اجر دیں گے، ایسا پورا اجر دیا جائے گا بغیر حساب کہ اس میں حساب کتاب نہیں ہوگا. بے دریغ دل کھول کر اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا. ابھی آپ ذرا ذہن میں رکھیں کہ ہجرت کا اشارہ ہو رہا ہے. خود آپ ہجرت کے سیاق میں دیکھ لیں کہ جن صحابہ نے ہجرت کی اللہ تعالیٰ نے ان کو کھل کر عنایت فرمایا، اتنا عنایت فرمایا شاید وہ تصور بھی نہ کرتے رہے ہوں کہ مکہ مکرمہ میں بکریوں کو چرانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے بعد پوری دنیا کا حکمران بنا دیا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اجر ہے جس کو میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا ہی میں کچھ نظر آنے لگتا ہے اور آخرت میں جو ان کا اجر ہے، جو مقامات ہے، جو وعدے اللہ تعالیٰ نے ان سے کر رکھے ہیں وہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ جنت الفردوس میں ہمیشہ رہنے کے لیے ان کے ٹھکانے ہوں گے. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو یاد رکھو، دین پر ثابت قدم رہو. آزمائشیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، امتحان لیا جائے گا، دین سے ہٹانے کی کوشش کی جائے گی، دین کو چھوڑ دے گا اگر بندہ تو وہ امتحان میں ناکام ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر لگا رہا تو پھر ارشاد فرمایا ایسا اجر دے گا کہ بندہ اس اجر کے سلسلے میں تصور بھی نہیں کر پائے گا. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لٹ گئے تھے، ان کے ملک پہ حملہ ہوا تھا اور لڑکے سے تھے، ان کو بازار میں بیچ دیا گیا تھا مکہ مکرمہ میں. وہ لوہار کی حیثیت سے داخل ہوئے اور مزدوری کرتے تھے، مزدوری کر کے کماتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد سے وہ اپنے کام میں لگے رہے. مکے والے ان کو مکے سے اس لیے نہیں نکال پاتے تھے کہ وہ بہترین ہتھیار بناتے تھے، وہ بڑے اچھے ٹیکنیشین تھے، لوہار بہت اچھے تھے، لہذا بڑی مفید چیزیں بنا کر وہ بیچتے تھے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر لی اور مکہ مکرمہ میں حضرت صہیب کا دل نہیں لگنے لگا اور رات میں نیند نہیں آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آتے، اور دن میں کھانا اچھا نہ لگتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آتے. آٹھوں پہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے رہے یہاں تک کہ ٹھان لیا کہ اب میں بھی ہجرت کر جاؤں گا. اپنا پورا سرمایہ جمع کیا، مکہ مکرمہ سے نکلنے لگے کہ مشرکین نے پکڑ لیا. کہا دیکھو قریب نہ آنا، بہترین تیر انداز ہوں، اب میرے پاس تیروں کا بڑا وافر قسم کا ایک مجموعہ ہے، اچھی خاصی تیریں میرے پاس ہے، لہذا میں جب تک کہ تیروں کا ذخیرہ ختم نہ ہو جائے تیر چلاتا رہوں گا، کتنے لوگ مریں گے مجھے پتا نہیں، لہذا تم میرے قریب نہ آنا. اب مکے کے لوگ گھیرا لگائے ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم تم کو نہیں جانے دیں گے. حضرت صاحب نے کہا میں نکل کر رہوں گا، میں جا کر رہوں گا. کہا اچھا ایک کام یہ کرو کہ تم جب مکہ مکرمہ آئے تھے تو مفلوق الحال تھے، غریب تھے، پیسے نہیں تھے، کمایا تو مکہ مکرمہ میں کمایا. حالانکہ حضرت صاحب نے جو کمایا تھا اپنی محنتوں کا نتیجہ تھا، کوئی ان کی خیرات نہیں تھی جو حضرت صاحب نے جمع کی ہو، لیکن ان کا ظلم اور ان کا یہ ظالمانہ آمرانہ لب و لہجہ اور رجحان کی انہوں نے کہا کہ جو بھی کمایا تم جو بھی بنے وہ مکہ مکرمہ میں بنے، لہذا پوری جو تمہاری دولت ہے کون سی تمہارے ساتھ ہے وہ ہمارے حوالے کر دو تو ہم راستہ چھوڑ دیں گے. حضرت صہیب نے پوٹلی پھینک دی، کہا لو پیسوں کی کیا پرواہ، راستہ چھوڑ دو، لہذا وہ ہٹ گئے. اب وہ اکیلے صحراؤں کا سفر کرتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچے
اور قبا کے مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. عالم یہ کہ بھوک سے نڈھال ہوئے جا رہے ہیں اور صحابہ نے کھجوریں رکھی تو روایتوں میں آتا ہے کھجوروں پہ ٹوٹ پڑے. جب پیٹ بھر کے کھجوریں کھا لی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صاحب تم نے بڑی اچھی تجارت کی, تم نے بہت کامیاب تجارت کی. تو حضرت صاحب نے کہا آپ کیسے پتا چلا؟ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی بتا دیا تھا کہ حضرت صاحب نے سارا سرمایہ مشرکین مکہ کے حوالے کیا. اب اس کے بعد سے مدینہ منورہ میں زیرو لیول سے دوبارہ زندگی شروع کی. تو اللہ تعالیٰ نے اتنا عنایت فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صاحب تم بہت اسراف کرتے ہو, تمہارا دسترخوان بڑا وسیع لمبا چوڑا ہے اور بے شمار لوگ تمہارے دسترخوان پہ کھانا کھاتے ہیں, تم اسراف کرتے ہو, اسراف اسلام میں پسند نہیں. تو حضرت صہیب کہتے ہیں کہ امیر المومنین یہ ہرگز اسراف نہیں ہے, یہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا یا میرے سامنے پوچھا گیا تھا ای الاسلامی افضل, اسلام کی اچھی اچھی چیزوں کا آپ تذکرہ کیجئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا والناس نيام, کہ دیکھو خوب سلام پھیلاؤ, لوگوں کو خوب کھانا کھلاؤ اور رات میں جب لوگ سوتے پڑے رہے ہو تو تم اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر نماز پڑھو, میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہا ہوں. تو یہ وہ صہیب جو لٹ گئے پوری طرح خالی ہاتھ ہو کر مدینہ منورہ آئے, اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا اجر عنایت فرمایا کہ ان کا دسترخوان اتنا لمبا چوڑا ہو گیا کہ قابل اعتراض ہو گیا. اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پاس ایک کوڑی نہیں تھی, ایک پیسہ ایک روپیہ نہیں تھا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف جس کے مہمان ہوئے, میزبان نے کہا کہ میری آدھی دولت لے لو. کہا مجھے آپ دولت ہرگز نہ بتائیں بلکہ منڈی بتائیں, میں خود اپنی تجارت کر لوں گا. پھر حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے تجارت کی. تو عالم یہ تھا کہ جب بہت ہی زیادہ ایک ایسا وقت آ گیا تھا مسلمانوں پر جس میں بڑے دشمن کا حملہ ہونے والا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اعلان فرمایا تھا جتنا ہو سکے اسلام کی خدمت کرو. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے 4000 سونے کے سکے, 40,000 چاندی کے سکے, 500 گھوڑے, 500 اونٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جمع کیا تھا. ذرا سوچیے آپ. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ تھا کہ وہ اتنا اسلام کی خدمت کرتے کہ مدینہ منورہ آپ کا تجارتی قافلہ پہنچا تو 700 اونٹ پر غلہ تھا, 700 اونٹ پر, اور وہ 700 اونٹ پورے کے پورے انہوں نے غریبوں میں تقسیم کر دیے. پورا کا پورا انہوں نے تقسیم بٹوا دیا کہ یہ اللہ کی خوشنودی کے لیے. ذرا سوچیے آپ, اتنی دولت تھی حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پاس, اتنی دولت تھی کہ ایک مرتبہ اچانک اعلان کیا جتنے بدر کے مجاہدین بقید حیات ہیں سب کو 400 سونے کے سکے کاؤنٹ کیا گیا تو پورے 100 بدری صحابہ موجود تھے اور اس میں بڑے بڑے صحابہ تھے, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ تھے, اور سب کو آپ نے یہ تحفے بھیجائے. اتنی اللہ تعالیٰ نے دولت عنایت فرمائی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کی سرزمین بڑی وسیع ہے, دین پر جمے رہو, دین پر ثابت قدم رہو, اور اگر تم یہ نہ سمجھو ہجرت کر جاؤ گے تو تم کو دنیا تمہاری تاریخ ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ دنیا بھی روشن فرما دے گا اور آخرت تو ہوگی. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنۃ, جو اس دنیا میں نیکی کرے گا آخرت میں نیک انجام پائے گا, جو نیکی کرے گا اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے نعمتوں سے مالا مال ہوگا. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب, ثابت قدم رہنے والوں کو بے حساب دیں گے, حساب کتاب نہیں ہوگا, گن گن کے نہیں دیا جائے گا, بغیر گن کے دیا جائے گا. اتنی نعمت اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا کہ بندے رشک کرتے رہ جائیں گے. اور پھر فرمایا قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین, کہ اے نبی آپ یہ اعلان کر دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے
میں اللہ کی عبادت کو پورے اخلاص کے ساتھ مخلص لہ الدین، اور میں عرض کر چکا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے اگر اخلاص کے ساتھ عبادتیں نہ ہوں، تو دینداری اگر اخلاص کے ساتھ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی نہیں فرماتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے گا انا اغنی شرکاء شرکین، مجھے شرک سے بڑی بیزاری ہے، میں بے نیاز ہوں کہ جو بندہ ایسا عمل کیا ہے جس میں میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر رکھا ہے تو وہ پھر اسی کے پاس جائے، اسی سے اجر لے، میں اجر دینے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو اجر دے گا ان اعمال پر اجر دے گا جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے کیے گئے ہوں۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں مخلصا لہ الدین، پوری اطاعت فرما برداری اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے، یکسو کرتے ہوئے، اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہ ہو، ریاکاری کا شبہ بھی نہ ہو۔ ایسی عبادت ہو تو اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہوتی ہے۔ خالص اعمال وہ قبول فرماتا ہے، ملاوٹ والے اعمال وہ قبول نہیں فرماتا۔ اس کی شان بے نیازی کے لیے زیبا نہیں ہے کہ ملاوٹ والے اعمال وہ قبول کرے۔ مشہور حدیث ہے، آپ نے بار بار سنا ہوگا، خوب قرات کرنے والا، خوب سخاوت کرنے والا اور بڑی شجاعت کرنے والا، لیکن ریاکاری کے ساتھ یہ اعمال کیا ہوگا تو قیامت کے دن اس کا انجام کیا ہوگا، کیسے جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ لہذا شرط اولین قرار دی گئی ہے عبادتوں کے لیے وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ اس میں بندہ کسی اور کو شریک نہ کرے۔ اور اس کو ریاکاری کو اللہ تعالیٰ کے لیے کیے جانے والے اعمال میں دکھاوے کا اور دوسروں کی خوشی کا جذبہ یہ پیدا کرنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک خفی کہا، اور یہ ارشاد فرمایا مجھے اس بات کا اندیشہ کم ہے کہ لوگ بتوں کی پوجا کرنے لگیں گے، مسلمان بتوں کی پوجا کرنے لگیں گے، درختوں کی پوجا کرنے لگیں گے، لیکن میں اس سے بہت ڈرتا ہوں کہ میری امت کے اعمال میں شرک خفی، پوشیدہ قسم کا شرک، ریاکاری کا شرک یہ نہ داخل ہو جائے۔ فرمایا کہ ایسے داخل ہوتا ہے جیسے چوٹی جب وہ چل کے آتی ہے تو اس کے پاؤں کی آہٹ بھی نہیں ہوتی، بالکل ایسے ہی ریاکاری کی آہٹ بھی محسوس نہیں ہوتی، دھیرے دھیرے وہ ہمارے اعمال میں ملاوٹ ہوتی جاتی ہے، داخل ہو جاتا ہے۔ لہذا حکم دیا گیا اپنے اعمال پر ہم نگاہ رکھیں، اس میں ریاکاری کو ہرگز داخل نہ ہونے دیں، خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یاد رکھو جو اللہ کی محض خوشنودی کے لیے خرچ کرتا ہے ذرہ برابر ریاکاری کا درجہ نہیں ہے اور ذرہ برابر ریاکاری کا جذبہ نہیں ہے، اور اس نے خرچ کیا 1 روپیہ اور 2 روپیہ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس کے اس انفاق کو، اس کے اس خرچ کرنے کو ہم اتنا بڑھائیں گے قیامت کے دن پہاڑ کی طرح اس کو اجر ملے گا۔ اور فرمایا جو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ کالی چٹان پر گرد جمع ہو گئی تھی اور انسان نے اس کو میدان سمجھا، مٹی سمجھا اور اس پہ کھیتی کر گیا، تیز بارش ہوئی، وہ مٹی اور گرد و غبار دھل گئی، کالی چٹان برآمد ہو گئی۔ فرمایا قیامت کے دن ان بندوں کا عالم یہی ہوگا کہ خوب خرچ کرتے تھے ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے، محض اللہ کے لیے نہیں کرتے تھے، کیونکہ سوسائٹی کو بتانے کے لیے کرتے تھے۔ قیامت کے دن کالے چٹان کی طرح ان کی بدعمالی اور ریاکاری ان کے سامنے نمایاں ہو جائے گی اور ان کو کسی قسم کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ لہذا اس بات کی تاکید کی گئی کہ محض اللہ کے لیے اعمال ہوں۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور اے نبی آپ یہ بھی اعلان کر دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلم بنوں۔ یہ وی آئی پی کلچر والا دین نہیں ہے، یاد رکھیے، یہ دین ایسا دین ہے کہ اس میں سب سے پہلے دعوت دینے والے کو عمل کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت فرما دی، اعلان کروایا اللہ تعالیٰ نے، وہ امرت، اور مجھے حکم دیا گیا لِأَنْ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، سب سے پہلے میں اسلام پر عمل کروں، سب سے پہلے میں فرما برداری کروں، سب سے پہلے میں قربانی دوں، سب سے زیادہ میں عبادتیں کروں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ جو بولتا ہے اور خود کرتا نہیں، دعوت دیتا ہے خود کرتا نہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اس کی زبان بڑی لمبی سی ہو جائے گی اور ایک قینچی دے دی جائے گی جس سے وہ اپنی زبان کتر رہا ہوگا۔
یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید فرمائی، لما تقولون ما لا تفعلون، جو خود نہیں کرتے تم اس کی دعوت کیوں دیتے ہو؟ سب سے پہلے خود تم کو کرنا ہوگا۔ یہ وہ وی آئی پی کلچر نہیں ہے جس میں مسئلہ یہ ہے کہ عوام کے اوپر تو قانون جاری کیا جائے اور قانون ساز خود قانون سے مستثنا ہو، خود قانون ان کے لیے کوئی حقیقت نہ رکھتا ہو، کوئی حیثیت نہ رکھتا ہو، منمانی زندگی بسر کرے۔ جمہوریت کا نام لیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ عوام کی حکومت عوام کے ذریعے سے، لیکن عوام تڑپتی ہے، سسکتی ہے، جن کو منتخب کر کے وہ ایوانوں میں پہنچاتی وہ عیش کرتے ہیں، وہ عوام کے مسائل کے ساتھ کہاں ہیں؟ عوام کا عالم یہ ہے کہ ان کو جینے کے لیے 100 گز 150 گز کا گھر میسر نہیں، اور جو منتخب ہو کر نمائندے بن کر جاتے ہیں پارلیمنٹ میں، ان کا عالم یہ ہے کہ ان کے سینکڑوں ایکڑ پر بنگلے بنے ہوئے عیش کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان کو کیا معلوم کہ عوام کیسی مصیبت میں جیتے ہیں؟ لیکن آپ اس کے برخلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ ہے کہ لوگ عشاء کی نماز پڑھ کر آرام سے سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رات وہ بیدار ہو کر گزرتی ہے۔ اور اگر کوئی تہجد بھی پڑھتا ہے وہ آخری پہر 4 بجے اٹھ کر 1 گھنٹے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ ہے کہ آدھی رات کی تہجد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ ہے کہ اگر صحابہ کے پیٹ پر ایک پتھر تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ 2 پتھر تھے۔ اگر صحابہ کے گھر ایک ٹائم کھانا ہوتا، ایک ٹائم فاقہ ہوتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ایک دن کھانا ہوتا، ایک دن فاقہ ہوتا۔ اگر صحابہ کے پاس سے 2 ہی جوڑے ہوتے، ایک پہنتے ایک دھوتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہی جوڑا ہوتا، ایک تہبند ایک چادر، کہ اسی تہبند اور چادر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پاتے ہیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکال کے بتاتی ہیں یہی 2 چادریں تھی جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہی کو استعمال کرتے تھے۔ وہاں وی آئی پی کلچر نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روزے معاف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نمازیں معاف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساری آزمائشیں معاف۔ اگر ایک صحابی میدان جنگ میں زخمی ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ بھی زخمی ہوا، دندان مبارک شہید ہوئے، بے ہوش ہوئے، گر گئے۔ اگر صحابہ کے رشتہ دار شہید ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی شہید ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے بھی شہید ہوئے۔ کوئی بھی آئی پی استثنائی کلچر نہیں۔ ارشاد فرمان کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ لِأَنَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، جو فرما برداری، اطاعت اور اسلام کے اعمال کا معاملہ ہے اس میں میں سب سے پہلے آگے بڑھ کر عمل کروں گا، سب سے زیادہ میں کروں گا، اور اتنا کروں گا جتنے کہ تم متحمل بھی نہ ہو سکو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ بہت روزے رکھتے ہیں، اسی طرح ہم بھی روزے رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مشورہ نہیں دیا، کہا تم نہیں تحمل کر سکو گے اتنا تم نہیں رکھ سکو گے، تم تو بس ایسا کرنا ایام 20 کے 3 روزے رکھ لینا، اور رکھ سکتے ہو تو دوشنبے کا رکھ لینا، اور رکھ سکتے ہو تو جمعرات کا بھی رکھ لینا۔ لیکن خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی کبھی پورا مہینہ روزوں میں گزر جایا کرتا تھا، پورا مہینہ روزوں میں گزر جایا کرتا تھا۔ کیوں؟ لِأَنَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، سب سے پہلی اطاعت فرما برداری وہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تھی۔ لہذا فرمان یاد رکھو، یہ نہ سمجھو کہ میں منمانی زندگی بسر کر سکتا ہوں، نہیں، قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو عظیم الشان جو دن ہوگا قیامت کا بڑا دن، اس دن کے عذاب سے میں بھی نہیں بچ پاؤں گا۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ، اے نبی آپ یہ کہیے میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، اگر اپنے رب کی معصیت کرو، نافرمانی کرو، عذاب یوم عظیم، عظیم دن کے عذاب سے میں بھی ڈرتا ہوں، مجھے بھی ڈر ہے، مجھے بھی خوف ہے، میں ہرگز نافرمانی نہیں کر سکتا ہوں، اپنے مولا کی فرما برداری کروں گا۔ قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، یہ آپ اعلان کیجئے کہ میں تنے تنہا اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرتا ہوں، کسی سے کوئی مجھے مطلب نہیں، کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، اپنے مولا کی خوشنودی کے لیے میں عبادت کرتا ہوں۔ فَعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، مکے کے مشرکوں سے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جن چیزوں کی تم
پوجا کرنا چاہتے ہو پوجا کر لو، لیکن یاد رکھو قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، اصل گھاٹے والے وہ ہے جو اپنی جانوں کا بھی گھاٹا کریں گے، اپنے بال بچوں کا بھی گھاٹا کریں گے قیامت کے دن۔ انسان اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے دنیا میں بہت سارے ظلم کر جاتا ہے، گناہ کر جاتا ہے۔ ارشاد فرمان یہ ساری چیزیں آخرت میں تمہارا اپنا ساتھ نہیں دیں گی، نہ کنبا ساتھ دے گا، نہ خاندان، نہ بال بچے، یہ سب برات تہوار کر دیں گے۔ اور اکثر و بیشتر میں کہتا رہتا ہوں سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا کہ جن بچوں کے لیے لوگ رشوت لیتے ہیں، جن بچوں کے لیے لوگ حرام خوری کرتے ہیں، جن بچوں کے لیے لوگ اسراف کرتے ہیں، جن بچوں کی خوشنودی کے لیے لوگ نمازیں چھوڑتے ہیں، جن بچوں کی تفریحوں کے لیے لوگ دین کے تقاضوں پر چھوڑتے ہیں، وہی بچے قیامت کے دن کہیں گے کہ اللہ یہی ابا ہے، یہی امی ہے، ان کی وجہ سے ہم گناہ کرتے تھے، ان کو ڈبل عذاب دیجئے، ان کو دوگنا عذاب دیجئے۔ صاف کہیں گے، وہ یہ کہیں گے کہ انہوں نے ہے تو بھٹکایا، انہوں نے نماز کی تربیت نہیں دی، انہوں نے آپ کا دین ہم کو نہیں سکھایا، ان کو پہلے جہنم بھیجیے۔ تو ارشاد فرمایا دیکھو اصل گھاٹا کیا ہے، وَإِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، اپنی جان بھی جائے گی، جہنم میں جانا ہوگا، وَأَهْلِيهِمْ، جن بال بچوں کے لیے سب کچھ کرتے تھے جتن، وہ بال بچے بھی بیزار ہو جائیں گے، منہ موڑ لیں گے، بچوں کو بھی کھو دیا، اپنے آپ کو بھی کھو دیا قیامت کے دن۔ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، سب سے بڑا یہ گھاٹا ہے، سب سے بڑا یہ گھاٹا ہے۔ اور اس حقیقت کو بندہ نہیں سمجھ رہا ہے، اس حقیقت کو اگر سمجھ لے تو پھر اس کے بعد اس کی زندگی میں بڑی تبدیلی ہوگی، جس کے بارے میں نے عرض کیا کہ مقصد حیات اگر بندہ سمجھ لے، زندگی کیوں اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اس کے بعد پھر ہماری اور آپ کی زندگی میں بڑی تبدیلی ہوگی۔ ارشاد فرمایا کتنا بڑا گھاٹا ہے، ذرا دیکھو کہ دنیا کے عارضی منفعتوں کے لیے، دنیا کی عارضی خوشیوں کے لیے بے دینی اختیار کی تھی، دنیا کی عارضی خوشیوں کے لیے حرام کمایا تھا، گناہ کیے تھے، نافرمانی کی تھی۔ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ، ان کے لیے اوپر سے بھی آگ کا سایہ ہوگا، وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، نیچے سے بھی آگ کی تپش ہوگی، اوپر سے آگ، نیچے سے آگ، چاروں طرف سے آگ گھیر لے گی۔ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ، یہ وہ چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے، یخوف، خوف دلا رہا ہے، ڈرا رہا ہے، ڈرو، اس سے بچنے کی کوشش کرو، یا عبادی ہے میرے بندو فاتقونی، میرا تقوی اختیار کرو، میرا لحاظ کرو، میں تمہارا رحمان ہوں، رحیم ہوں، مالک ہوں، تمہارا داتا ہوں، تم کو زندگی دے رہا ہوں، زندگی کا سامان دے رہا ہوں، تم کو خوشیاں دیتا ہوں، تم کو شفا دیتا ہوں، تم کو سامان حیات دیتا ہوں، رزق دیتا ہوں، میں مالک حقیقی ہوں، میرا عالم یہ ہے کہ ارحم الراحمون ہوں، احکم الحکیمون ہوں، لہذا مجھے بھول کر تم زندگی کہاں سے بسر کرو گے۔ یا عبادی فتقون، میرے بندو میرا تقوی، میرا لحاظ کرو، میرا خیال کرو، اور میرے سے نافرمانی کرنے کی کوشش نہ کرو۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، اور پھر وہ بندے جو میرا تقوی اختیار کر کے طاغوت کی پرستش سے بچتے ہیں۔ طاغوت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حد نافرمانی کو۔ طغا کے معنی ہوتے ہیں حد سے تجاوز کر جانا، بغاوت کرنا۔ طاغوت کہتے ہیں باغی کو، اللہ کے باغی کی عبادت کرنے اور اللہ کے باغی کا ساتھ دینے سے جو بندے اجتناب کرتے ہیں اور بچ جاتے ہیں، وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کرتے ہیں، لوٹ پڑتے ہیں، اس سے تعلق جوڑ لیتے ہیں۔ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ، ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ فَبَشِّرْ عِبَادِي، اے نبی میرے ان بندوں کو آپ خوشخبری دے دیجئے۔ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ، جو بات سنتے ہیں، فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، اور اس کی عمدہ شکل پر عمل کرتے ہیں۔ بات سننا ایک ہوتا ہے اور اچھے سے عمل کرنا دوسری چیز ہوتی ہے۔ بات سننا یہ تو کبھی کبھی ایسی صفت ہوتی ہے جس میں انسان کے ساتھ جانور بھی شریک ہوتا ہے، گائے بیل بھینس بھی سنتی رہتی ہے بات، ان کے کانوں میں بھی آواز جا رہی ہے، سماعت اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی دے رکھی ہے، لیکن فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، اس میں سے جو عمدہ بات ہے اس پر عمل کرے، عمدگی کے ساتھ اس بات کو مان لے،
یہ ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے، یہ انسان کے اندر صلاحیت ہے۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلی بات یہ کہ توجہ کے ساتھ بات سنو، اور دوسری بات یہ ہے فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، عمدگی کے ساتھ اس کی پیروی کرو، اتباع کرو، بات تسلیم کر لو۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت میسر کر رکھی ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہ ہے دانش مند، یہ ہے عقل مند، بات سننے کے بعد بات کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوں، اور جو بات سننے کے باوجود عمل نہیں کرتے ان کے بارے میں فرمایا فمن حق علیہ کلمۃ العذاب، جن کے سلسلے میں عذاب کا فیصلہ صادر ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے طے کر رکھا ہے کہ اب یہ جہنمی میں جائیں گے۔ افانت تنقذ من فی النار، تو کیا اے نبی آپ ان کو جہنم کی آگ سے نکال دیں گے؟ نہیں نکال سکیں گے۔ جنہوں نے اپنے لیے جہنم لازم کر رکھی ہے وہ جہنم میں جا کے رہیں گے، اور لازمی بات ہے ایسے ضدی لوگوں کو، ایسے اڑیل لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھانا بھی نفع بخش نہیں ہوا۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ ہی میں بات ارشاد فرما دی سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اے نبی آپ سمجھائیں نہ سمجھائیں گے تو بات ماننے والے نہیں، جہنم کے راستے پر چلیں گے۔ اور بات ماننے والے وہ ہوتے ہیں جو بات کو سنتے ہیں، سننے کے بعد توجہ دیتے ہیں، اور اس بات کے پہلو کو، اس بات کے تقاضے کو اپنی زندگی میں اپناتے ہیں۔ لہذا ان کے لیے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں لیکن الذین اتقوا ربهم، جو پروردگار کا تقوی اختیار کریں گے۔ اور پھر تقوی کا لفظ آ رہا ہے، دیکھیے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو مانیں گے، اس کی نافرمانی سے بچیں گے، معصیتوں سے بچیں گے۔ لہم غرف من فوقها غرف، کہ ان کے لیے بالا خانے ہوں گے، اونچے اونچے کمرے، من فوقها غرف، اور اس کے اوپر بھی کمرے ہوں گے، مبنیتن تجری من تحتها الانہار، جو کمرے ہوں گے وہ بھی ویل فرنیشڈ قسم کے، مبنیتن ہر قسم کی اس میں سہولت، ٹھوس بنے ہوئے، مضبوط بنے ہوئے۔ اور یہ جو بالا خانے ہوں گے، بلند بلند رہنے کے جو ٹھکانے ہوں گے، ان کا عالم یہ ہوگا کہ اتنی کثرت سے یہ درجات ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جنتیوں کے لیے سینکڑوں درجات ہیں، اور بعض جنتی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بلند ہوں گے، ایسے بالا خانوں میں ہوں گے کہ ایسے تم ان کو سر اٹھا اٹھا کے دیکھو گے جیسے تم دنیا میں ستاروں کو دیکھتے ہو، اتنے وہ بلند ہوں گے، سوریا کو دیکھتے ہو، اونچے ستاروں کو جیسے دیکھتے ہو۔ ارشاد فرمایا ان کے بالا خانوں کا عالم یہ ہوگا بالکل صاف شفاف شیشوں کے بالا خانے ہوں گے کہ باہر سے اندر کا، اندر سے باہر کا پورا منظر نظر آ رہا ہوگا۔ یہ وہ بالا خانے ہوں گے، یہ وہ عمدہ اعلیٰ قسم کی عمارتیں ہوں گی جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور یہ کن کو ملیں گے؟ لیکن الذین اتقوا ربهم تقوی، جن کے اندر تقوی ہوگا، جو نافرمانی سے بچتے ہوں گے۔ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، اور کان کھول کر سن لو، لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ وعدہ پورا کر رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ ایفا کرے گا، اپنے وعدے کو پورا کرے گا، کہ وہی پروردگار ہے جس نے تمہاری دنیا کی عارضی زندگی کو سنوارنے کے لیے، بسہولت بنانے کے لیے کتنے انتظامات کیے، کہاں سمندر پکتا ہے، کہاں سے پھر بادل اڑتے ہیں، کیسے سفر کر کے تمہارے پاس آتے ہیں، بارش کیسے ہوتی ہے، پانی کیسے برستا ہے، کیسے محفوظ ہوتا ہے، یہ سب کا تذکرہ بہت مختصر انداز میں کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے پھر حقیقت کی آگاہی کر دی۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ ہی آسمان سے پانی کو برساتا ہے؟ فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ، پانی برسنے کے بعد پھر دھوپ کی تپش پر خشک ہو کر ختم ہو جائے؟ نہیں، ارشاد فرمایا وہ زمین میں داخل ہوتا ہے، اور پھر ینبوع، اور اس کی جمع ینابیع، اس کے معنی پانی کے سورس، چشمے جو سوتے ہوتے ہیں، پھوٹ پڑتے ہیں، تو فرمایا پھر پانی کے ان چشموں کو وہ جاری کر دیتا ہے، اور پانی کو وہ زمین جذب کر لیتی ہے۔ زمین جذب کرنے کے بعد جیسے انسان کی رگوں میں خون دوڑتا ہے، ایسے ہی زمین کی رگوں میں پانی دوڑ رہا ہے۔ آپ بور کرتے رہیے، سال بھر پانی نکالتے رہیے۔ فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ، وہ پانی کو دوڑا دیتا ہے
सरचश्मा बनाकर, सोर्स बनाकर जमीन के अंदर से, और फिर यही पानी जिसको तुम साल भर इस्तेमाल कर रहे हो, इसी से तुम अपनी ज़िराअत करते हो। सुम्मा युखरिजु बिही ज़रअन मुख्तलिफन अलवानुहु, और उससे मुख्तलिफ रंग की ज़िराअत होती है, मुख्तलिफ किस्म के पौधे पैदा होते हैं। सुम्मा युखरिजु बिही ज़रअन मुख्तलिफन अलवानुहु, फिर वो बरामद करता है परवरदिगार ज़रअन, ऐसी ज़िराअत को, मुख्तलिफन अलवानुहु, जिसके अलग अलग रंग होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की रंगों की चीजें, मुख्तलिफ साइज की, मुख्तलिफ मजे की। और कुछ मैंने अर्ज किया था इससे पहले भी कि कुछ होते हैं दानेदार किस्म की ग़िज़ाएं, कुछ तरकारियां, कुछ फल, सारी चीजें अल्लाह ताला बरामद कर रहा है। दरख्त उगा रहे हैं, उन दरख्तों से फल निकल रहे हैं, और फिर इंसान फल तोड़ रहा है। किसी दरख्त का आलम ये कि साल भर के लिए, किसी दरख्त का आलम ये 5 साल के लिए, किसी दरख्त का आलम ये कि 20-25 साल के लिए, किसी दरख्त का आलम ये कि सैकड़ों साल के लिए। हर एक की अल्लाह ताला ने उम्र मुकद्दर फरमा दिया। अब जरा ज़हन में आप रखिए, सुम्मा यहीजु फतराहु मुस्फर्रा, हर दरख्त की एक उम्र है, और फिर उसके बाद क्या होता है, वो फिर सुम्मा यहीजु, धीरे 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 सूख जाता है। फतराहु मुस्फर्रन, तो तुम देखते हो कि वो जर्द पड़ जाता है, पत्ते उसके झड़ने लगते हैं, शाखें उसकी दम तोड़ने लगती है, तना उसका उखड़ जाता है, और जड़ें उसकी खोखली हो जाती हैं। और फिर वक्त आता है सुम्मा यजअलुहु हुतामन, के उस दरख्त को अल्लाह ताला बेजान लकड़ी की शक्ल में तब्दील फरमा देता है। इन्ना फी ज़ालिका लज़िक्रा लिउलिल अलबाब, अक्लमंदो, इसमें तुम्हारे लिए बहुत नसीहत का सामान है, जरा समझो। वो नसीहत का सामान क्या है? अल्लाह ताला सूरतुल कहफ में उसकी वजाहत फरमाया कि ऐ इंसानों, तुम्हारी जिंदगी की मिसाल भी एक दरख्त जैसी है। फरमाया कि क्या होता है, अल्लाह ताला आसमान से पानी बरसाता है, वो पानी जमीन में दाखिल होता है, मट्टी में वो पानी घुल मिल जाता है, और उसके बाद एक पौधा निकलता है अपनी कोपरों पर, इंतहाई नाजुक सा पौधा धीरे धीरे तरक्की करता है, बड़ा होता है, तनावर दरख्त बन जाता है, तना मजबूत हो गया, शाखें फैल गई, और पत्ते नमूदार हो गए, फल निकल रहे, फूल निकल रहे, परिंदे भी फायदा उठा रहे हैं, और चरिंदे भी ग़िज़ा हासिल कर रहे हैं, इंसान भी फायदा उठा रहा है, कोई साये तले उसके बैठा फायदा ले रहा है, कोई फल खा रहा है, कोई फूल बेच रहा है, सारी चीजों से लोग फायदा उठा रहे हैं। लेकिन एक वक्त आता है, इरशाद फरमाया, वक्त आने के बाद उसकी जड़ें खोखली होने लगती है, उसका तना धीरे धीरे झुकने लगता है, एक हवा आती है, एक हवा आने के बाद, एक आंधी आने के बाद फिर वो दरख्त अपनी जड़ों से उखड़ जाता है, गिर जाता है। गिरने के बाद उसके पत्ते बिखर जाते हैं, और उसकी शाखें मुरझा जाती है, उसके तने को काटा जाता है, कुछ दरख्त जला दिए जाते, कुछ का फर्नीचर बन जाता है, और फिर उस दरख्त की जगह पर दूसरे ही साल कोई आ जाए, दूसरे ही महीने आ जाए, कअल्लम तग़ना बिल अम्स, तो ऐसा लगेगा कि यहाँ दरख्त था ही नहीं, वो जमीन हमवार कर दी जाती है। कभी कभी वहाँ मकान बन जाता है, कभी कभी वहाँ बेडरूम बन जाता है, अंदाजा ही नहीं होता कि यहाँ पर कितना बड़ा दरख्त था जिससे ऐसे फल आते थे और उसका ऐसा साया था। फरमाया, ऐ इंसानों, तुम्हारी जिंदगी भी ऐसे ही है, बहुत कमजोर से पैदा होते हो, धीरे धीरे अपने पाँव पे खड़े होने लगते हो, जवानी का आलम होता है, तनावर दरख्त बनकर सीना तान कर खड़े हो जाते हो, आंधियों का मुकाबला करते हो, खानदान वाले तुमसे फायदा उठा रहे हैं, दोस्त अहबाब तुमसे लुत्फ हासिल कर रहे हैं, तुमसे तुम्हारे जानवर भी पल रहे हैं, तुमसे तुम्हारा खानदान भी वो फायदा उठा रहा है, तरक्की कर रहा है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी जड़ें खोखली होती हैं, और अल्लाह का एक हुक्म आता है, उस हुक्म आने के बाद से फिर तुम्हारा इंतजाम कर दिया जाता है, तुमको दफना दिया जाता है, किस्सा खत्म हो जाता है। और उसके बाद फिर तुम्हारे बेडरूम में जाके अगर कोई पूछे यहाँ 1 साल पहले कौन रहता था, तो शायद इस बेडरूम में भी पता न चले, खरीदने वाला तुम्हारा घर भी खरीद लेता है, और तुम्हारा पसंदीदा रंग भी तब्दील कर देता है, तुम्हारा फर्नीचर भी ठिकाने लगा दिया जाता है, तुम्हारे कपड़े भी तकसीम कर दिए जाते हैं। पूरी जिंदगी तुमने जिन चीजों को शौक के साथ जमा किया था वो खैरात कर दी जाती है। कअल्लम तग़ना बिल अम्स, ऐसा लगता है कल इस बेडरूम में तुम थे ही नहीं, तुम्हारा वजूद ही नहीं था दुनिया में। ये फरमान, इन्ना फी ज़ालिका लज़िक्रा,
लिओलिल अलबाब, अक्लमंदों के लिए इस पर बहुत निशाना है। इस जिंदगी की हकीकत को समझो जो आर्जी है, मुख्तसर है, खत्म हो जाने वाली है, और उस जिंदगी की हकीकत को समझो जो लाफानी है, न खत्म होने वाली है, तुलानी है, और जिसमें अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को, दीन पर साबित कदम रहने वालों को और अच्छी बात को सुनकर उसको अपनाने वालों को वो अजर देने वाला है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं होगा, जिसका तुम हिसाब नहीं लगा सकते। उस जिंदगी का तुम हिसाब, उस जिंदगी के लम्हों, दिनों, सालों का तुम हिसाब नहीं लगा सकते, नेमतों का हिसाब नहीं लगा सकते, बाला खानों का हिसाब नहीं लगा सकते, वहां की खुशियों का तुम हिसाब नहीं लगा सकते, वहां नबियों और रसूलों की सोहबत का तुम हिसाब नहीं लगा सकते। लिहाजा उस जिंदगी के लिए तैयारी करो, उसको मंजिल समझो, उसके लिए जिद्दोजहद करो, तो तुम्हारी ये जिंदगी फिर कामयाब होगी। लेकिन जिसको अल्लाह ताला ने दिल इस हकीकत के लिए खोल दिया तो उसकी बात ही कुछ और है, और जिनका दिल इस हकीकत के लिए नहीं खुला तो उनके दिल की तंगी और इस्लाम से दूरी, उसकी बात ही कुछ और है। ये दोनों का तज़किरा आगे अल्लाह ताला ने फरमाया। इंशाअल्लाह इसकी वजाहत आइंदा इतवार आपकी खिदमत में रखी जाएगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।